کچھ ہی وقت بعد جب یاجوج اور ماجوج زمین پر پھیل چکے ہوتے ہیں، دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی۔ شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہتے، راستے استعمال سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں اور کھلی جگہوں پر انسان دکھائی نہیں دیتا۔ پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دریا جن پر پوری بستیاں زندہ رہتی تھیں اب اپنی پہلے والی صورت میں نہیں رہتے۔ ہوا میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی، صرف ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے جو ہر چیز پر پھیل چکی ہوتی ہے۔ لوگ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف بچنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، بلند علاقوں کی طرف، ان جگہوں کی طرف جہاں ابھی تک پہنچ ممکن ہوتا ہے۔ یہ کسی جنگ کا منظر نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی ایک شہر کا حادثہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جو پوری زمین کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ صرف قبضہ نہیں کرتے، وہ ذخائر ختم کر دیتے ہیں اور رہنے کے امکانات دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے گزرنے کے بعد نہ پانی رہ جاتا ہے، نہ غذا، اور نہ ہی عام زندگی کا نظام۔ یہ منظر کسی کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، قرآن اس صورتحال کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ اور جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اس لمحے پر دنیا یہ سوال نہیں کرتی کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، اصل سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے کچھ حصے امن اور نظام کے نیچے تھے اور کچھ حصے بے قانونی اور ظلم میں ڈوب چکے تھے، اس وقت لوگ ایک ایسی قوم سے پریشان تھے جو ہر حد کو پار کر جاتی تھی۔ وہ قوم نہ قانون مانتی تھی، نہ انسانی حد، نہ رحمت۔ جہاں سے وہ گزرتی وہاں کھیتی برباد ہو جاتی۔ یہ لوگ بچارے روٹی کے لیے مر رہے ہیں۔ جہاں وہ بس جاتی وہاں زندگی رک جاتی۔ لوگوں کے لیے یہ صرف لوٹ مار کا مسئلہ نہیں تھا، یہ رہنے کا مسئلہ تھا، زندہ رہنے کا مسئلہ۔ اب بس اور نہیں ہوتا، ہمیں ذوالقرنین کے پاس جانا ہوگا۔ اسی حالت میں لوگوں نے ایک رہنما کی طرف رجوع کیا۔ قرآن اس رہنما کو ایک لقب سے یاد کرتا ہے، ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہ صرف فوج اور طاقت کا مالک نہیں تھا۔ اللہ نے اسے علم دیا تھا، اللہ نے اسے وسائل دیے تھے، اور اللہ نے اسے فیصلہ کرنے کی حکمت عطا کی تھی۔ جب لوگوں نے اس سے کہا، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو یہ صرف شکایت نہیں تھی، یہ ایک پکار تھی، مدد کی پکار۔ لوگوں نے کہا، یہ سب لے لو، رکھ لو تم، بس ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دو۔ یہاں ذوالقرنین کا جواب انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ صرف انکاری نہیں تھے، یہ ایک اصول تھا۔ اس کا مطلب تھا مسئلہ پیسے کا نہیں، مسئلہ ذمہ داری کا ہے۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو صرف بچائے گا نہیں بلکہ انہیں محفوظ کرے گا، اور یہیں سے وہ عمل شروع ہوتا ہے جس کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے صرف لوگوں کی بات نہیں سنی، اس نے ان کی حالت کو دیکھا۔ وہ زمین جو کبھی زرخیز تھی اب ویران ہو گئی تھی، بستیاں جو آباد تھیں اب خاموش تھیں۔ یہ صرف یاجوج اور ماجوج کا ظلم نہیں، انسانی بے حسابی کا نتیجہ تھا۔ ذوالقرنین سمجھ گیا کہ اگر اس فتنے کو صرف فوج سے روکا گیا تو یہ وقتی ہوگا، اور اگر صرف دیوار سے روکا گیا تو یہ ناکافی ہوگا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ لوگ اس کام کا حصہ بنیں گے۔ قرآن یہاں ایک اہم بات بتاتا ہے، ذوالقرنین نے مال نہیں بلکہ محنت قبول کی۔ مسئلہ صرف دشمن کا نہیں، ذمہ داری کا بھی تھا۔ اس نے کہا، تم اپنی قوت لاؤ۔ یہاں قوت کا مطلب صرف بازو نہیں بلکہ اطاعت، صبر اور ترتیب تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام ان کے لیے ہے، ان کی نسلوں کے لیے ہے۔
اور اس سے وہ عمل شروع ہوتا ہے جو قرآن میں چند آیتوں میں بیان ہوا لیکن اثر میں صدیوں تک بھاری ہے۔ ذوالقرنین نے 2 بلند پہاڑوں کے درمیان جگہ کا انتخاب کیا۔ نہ یہ اتفاق تھا، نہ صرف اسٹریٹجی، یہ فطرت اور حکمت کا ملاپ تھا۔ اس نے حکم دیا، لوہا لاؤ۔ لوگ حیران ہوئے، یہ پتھر کا کام نہیں، مٹی کا کام نہیں، بلکہ لوہے کا کام تھا۔ لوہے کے بھاری ٹکڑے وادی میں جمع ہونے لگے۔ ہر ٹکڑا انسانی محنت کا گواہ تھا۔ قرآن کے الفاظ یہاں واضح ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اسے برابر کر دو، یعنی صرف جمع نہیں کرنا بلکہ ترتیب دینی ہے۔ اللہ کا مددگار صرف دعا پر نہیں، نظام پر بھی یقین رکھتا ہے۔ جب لوہا پہاڑوں کے برابر ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا، آگ پھونکو۔ آگ صرف جلانے کے لیے نہیں، تبدیل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لوہا لال ہو گیا، گرم، زندہ۔ پھر اس نے کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ یہ سیلنگ نہیں، حفاظت تھی۔ تانبا لوہے کے اندر اتر گیا، جیسے رگ میں خون دوڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ دیوار تیار ہونے لگی جو صرف پتھر اور لوہے کی نہیں تھی، بلکہ وہ دیوار ایک سوچ کی تھی۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے اس پار تھے۔ وہ چیختے رہے، چڑھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر نہ وہ اسے پھاند سکے، نہ اس میں نقاب لگا سکے۔ قرآن کے الفاظ بہت سخت ہیں، نہ وہ اس پر چڑھ سکے، نہ اس میں نقاب لگا سکے۔ یہ صرف فزیکل ناکامی نہیں، ظلم کی ناکامی تھی۔ جب دیوار مکمل ہو گئی، جب لوہا، تانبا اور پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ قائم ہو چکی تھی جو انسانی قوت سے پرے لگتی تھی، تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کے لیے یہ صرف دیوار نہیں تھی، یہ زندہ رہنے کی امید تھی۔ مگر یہاں قرآن ایک بہت گہرا نقطہ سمجھاتا ہے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو دیکھ کر نہ فخر کیا، نہ اپنی عقل کا اظہار کیا، نہ اپنی طاقت کا ڈنکا بجایا۔ اس نے وہ بات کہی جو صرف اللہ کے بندے ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میری رب کی رحمت ہے۔ یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ میری قوت کا نتیجہ نہیں، یہ میری پلاننگ کا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو اس پوری کہانی کو صرف تاریخ نہیں رہنے دیتی۔ اس نے کہا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے زمین میں ملا دے گا۔ یہاں ایک بہت واضح اصول بیان ہوتا ہے۔ کوئی دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی نظام دائمی نہیں ہوتا، کوئی تحفظ ہمیشہ قائم نہیں رہتا، جب تک اللہ چاہے۔ یاجوج اور ماجوج اس وقت قید میں تھے، مگر قید کا مطلب ختمہ نہیں ہوتا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ روز اس دیوار کو کھودتے رہے، روز، ہر دن، ہر نسل۔ وہ خود کو کہتے، آج ہم پوری کر لیں گے، اور جب شام ہوتی، جب سورج ڈھلتا تو وہ کہہ دیتے، کل۔ مگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، اور جب رات ہوتی تو اللہ اس دیوار کو پھر سے مضبوط کر دیتا۔ یہاں سے ایک اور حقیقت سمجھ آتی ہے، جس کا نظام اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اس کی محنت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ صدیاں گزرتی گئیں، قومیں اٹھتی رہیں، قومیں گرتی رہیں، شہر آباد ہوئے، شہر مٹی ہو گئے، مگر یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے برقرار رہے۔ لوگ بھول گئے کہ وہ موجود ہیں، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ کا وعدہ قریب ہوگا، اور اس دن یاجوج اور ماجوج کل نہیں کہیں گے، اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کے مطابق جب وہ کہیں گے انشاءاللہ تو دیوار ٹوٹ جائے گی، نہ دھماکے سے، نہ جنگ سے، بس اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہ ہر بلندی سے اتر آئیں گے، جیسے پانی جب بند ٹوٹ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا اپنی محفوظ سمجھنے والی تمام سوچ کھو دے گی۔ اس وقت تک انسانیت اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرے گی۔ جب یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے تو دنیا کو اپنے پرانے سوچ کے نظام کو چھوڑ کر نئے سوچ کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے۔ اور وہی وقت ہوگا جب انسانیت کو اپنے اصل منزل کا پتہ چلے گا، وہ منزل جو اللہ کے حکم اور رحمت سے ہی ممکن ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر شخص کو اپنے فیصلے کا سامنا ہوگا، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان اپنی پرانی زندگی کی سوچ کو چھوڑ کر اپنا نیا سفر شروع کرے گا۔ ذوالقرنین کی کہانی ایک ایسے رہنمائی کا پیغام ہے جو نہ صرف دنیا کے ہر کونے کو بلکہ ہر شخص کے دل کو بھی روشن کرتی ہے۔ یہ سفر، یہ دیوار، یہ حقیقت انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ صرف ایک دردناک کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک نئی سوچ کا پیغام۔ جب تک انسان اپنے علمی اور حکمت کے ذریعے اپنے فیصلے اور ذمہ داری کو سمجھ نہیں لیتا، وہ کبھی اپنے اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب ایک دن وہ وقت آئے گا تو انسانیت کو اپنی پرانی سوچ کو چھوڑ کر نئی راہوں پر چلنا ہوگا، جہاں اللہ کی رحمت اور نظام کی ضرورت ہوگی۔